صحافی حضرات، فوٹوگرافر کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کا مقصد آپ اور آپ کے توسط سے حکمرانوں، پاکستان کے حکمرانوں، عدالتوں، سیاسی و مذہبی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بالعموم پاکستان کے عوام کو ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ صاحبان کرام، آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ بالعموم گزشتہ کئی برسوں سے، 2-3 دہائیوں سے ایم کیو ایم کے خلاف ایک ریاستی جبر کا سلسلہ جاری ہے، اور خصوصی طور پر ستمبر 2013 سے کراچی میں بدامنی، لاقانونیت اور جرائم کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا، اس کی آڑ میں یہ خاص اہتمام بھی کیا گیا کہ اس دوران ایم کیو ایم کو کچلا جائے، کرش کیا جائے، کمزور کیا جائے، اور ایم کیو ایم کی قیادت کو عوام اور کارکنان سے دور کیا جائے۔ ایک مقصد یہ بھی واضح طور پر سامنے آیا، اور ہم نے برملا جب آئین اور قانون کی کھلا خلاف ورزیاں ہوئیں، انسانی حقوق کو بے دردی سے پامال کیا گیا، تو ہم نے اپنے تحفظات، اپنے خدشات کا برملا اظہار کیا۔ ہم نے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دی، اور ہم نے نشاندہی بھی کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کر رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ایم کیو ایم کو کمزور کرنے، کرش کرنے، ایم کیو ایم کی قیادت اور عوام اور کارکنان میں خلیج پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے وحشیانہ مظالم کیے گئے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے آج۔ اب آپ بھی اور عوام بھی یہ بات جانتے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکا، بلکہ ایم کیو ایم کو عوام کی نظروں میں بدنام کرنے کے لیے، ڈی فیم کرنے کے لیے، اس کا امیج یا اس کی ساکھ لوگوں میں پامال کرنے کے لیے، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ کیسا کیسا میڈیا ٹرائل نہیں کیا گیا، یا کیسا کیسا میڈیا ٹرائل ہوا، یہ بات بھی آپ کے اور عوام کے علم میں ہے۔ اور ہم مختلف وقتوں میں یہ بات بھی، اس بات سے بھی عوام کو، ہر خاص و عام کو آگاہ کرتے رہیں۔ ایک طرف ایم کیو ایم کو کمزور کرنے، کچلنے، قیادت کو عوام اور کارکنان سے دور کرنے کا سلسلہ قائم کیا گیا، دوسری طرف میڈیا ٹرائل کر کے ایم کیو ایم کو بدنام کرنے، اس کے امیج کو خراب کرنے کی بھی متواتر کوشش کی گئی، سازش کی گئی۔ ہم ایسی کوششوں اور سازشوں سے بھی پردہ اٹھاتے رہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب میڈیا ٹرائل ہوا اور اب تک ہو رہا ہے، تو کیسے کیسے من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگانے کا سلسلہ قائم کیا گیا، جو کہ
آج بھی جاری و ساری ہے، آپ کے علم میں ہے یہ. اور صرف من گھڑت، بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہی نہیں، بلکہ بیہودہ اور شرانگیز ڈرامے بھی رچائے گئے. بیہودہ اور شرانگیز ڈرامے بھی رچائے گئے، اور گزشتہ روز بھی ایک ایسا ہی بیہودہ اور شرانگیز ڈرامہ کسی چینل یا چند چینلز کے ذریعے سے رچایا گیا. قوم کے سامنے ایک اور ڈرامہ پیش کیا گیا، اور ایک ہائی پروفائل مرڈر کی تحقیقات کے حوالے سے ایک ہائی پروفائل ملزم یا ایکیوز کا پھر ایک بیان اس کے دوران حراست یا زیر حراست ہوتے ہوئے منظر عام پر لایا گیا ہے اور میڈیا پر چلایا گیا ہے یا چلوایا گیا ہے گزشتہ روز. آپ کے علم میں یہ بات ہے، اور یہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق بھائی شہید کے قتل کے الزام میں گرفتار ہونے والے ایک مبینہ ملزم خالد شمیم کا ایک ویڈیو بیان، اعترافی بیان نہیں بلکہ ویڈیو پیغام قوم کے سامنے نشر کیا گیا ہے. یہ غور کیجئے گا، اس بات کا فرق محسوس کیجئے گا کہ یہ اعترافی بیان سے زیادہ یہ ایک عام یا عمومی بیان سے زیادہ ایک پیغام ہے جو نشر کیا گیا ریکارڈ کر کے. خالد شمیم جو کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والوں کی قید میں ہے، حراست میں ہے، وہاں سے ایک اور ویڈیو منظر عام پر آتی ہے. اب ایک ملزم جو کہ ایک ہائی پروفائل مرڈر کے الزام میں سرکاری اداروں کی تحویل میں ہے، ان کی حراست میں ہے، اس کے ویڈیو بیان کا ٹی وی چینلز کے ذریعے سے منظر عام پر آنا یقیناً کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی ایسی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے تو پھر جن ٹاک شوز میں ایسی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے ان ٹاک شوز میں بھی ان کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والوں کے زیر حراست ہے، تو پھر ان ٹاک شوز میں بھی قانون نافذ کرنے والوں سے یہ سوالات بھی پوچھ لیے جاتے تو شاید آج مجھے یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. ایم کیو ایم کے میڈیا ٹرائل کی حد تک تو چینلز اس طرح کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو انہیں کسی نہ کسی طرح فراہم کی جاتی ہے، دستیاب ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح کی ویڈیو چلا دیتے ہیں اور اپنی غیر جانبداری کے لیے بھی ایک دو جملے ضرور بولتے ہیں. لیکن چونکہ یہ زیر حراست میں ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کی تحویل میں ہے، تو قانون نافذ کرنے والوں سے، حکمرانوں سے اور حکومت وقت سے بھی چند سوالات ضرور بنتے، یہ بھی پوچھے جانے چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار، اور اگر انہوں نے نہیں پوچھے تو ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا جو تخاطب یعنی یہ جس کے لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی وہ ایم کیو ایم ہے
اور MQM کے قائد جناب الطاف حسین بھائی ہیں. تو پھر آج ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم یہ کتھا چٹھا جو ہے وہ اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کریں اس ویڈیو کا بھی, اور اس کے جو محرکات یا عوامل ہو سکتے ہیں, اور اس حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سوالات حکومت سے بھی پوچھ لیں, حکومت وقت سے بھی پوچھ لیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی پوچھ لیں, اور جن چینلز پر یہ بیان چلا ہے, پیغام چلا ہے, بیان نہیں, اعترافی بیان نہیں, یہ پیغام نشر ہوا ہے, تو پھر انہیں بھی بتا دیں کہ بھائی یہ سوالات بھی تھے جن کا پوچھا جانا بڑا ضروری ہے, جو سوالات خود بخود اٹھتے ہیں. مثال کے طور پر پہلا سوال, آخر یہ واضح طور پر بات نہیں کہی گئی, نہ پوچھا گیا یہ سوال, آخر ایک شخص جو کہ ایک ہائی پروفائل مرڈر کے الزام میں سرکاری اداروں کی تحویل میں ہے, اس کا بیان, ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا؟ آفیشلی یہ سوالات جس چینلز پر اور میڈیا ہاؤس پر چلے ہیں انہیں کم از کم ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, حکومت وقت سے یہ آفیشلی یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو اون کرتے ہیں, آپ نے ریکارڈ کیا ہے, آپ کی تحویل میں تھا ایسا بیان اور یہ منظر عام پر آ گیا, آپ کی اجازت سے آیا یا کسی نے اسے بھی لیک کیا ہے اور یہ لیک ہو کے آیا ہے, یا بالا ہی بالا آپ اون نہیں کرتے, آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا, یہ کسی اور نے اندر جا کے ریکارڈ کر لیا, یہ بھی تو بتائیں نا یہ کس نے ریکارڈ کیا ہے, کوئی اس کو اون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کی ذمہ داری کس کی ہے, اس کی عدالتی اور قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے, یہ سوالات بھی پوچھے جانے چاہیے تھے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا رپورٹنگ, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤس کی یہ ذمہ داری بھی ہے. صرف یہ کہہ کے آپ بری الزمان نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے بھی اس طرح کی ایک ویڈیو فلم آئی تھی اور وہ بھی یقیناً الزام تھا اور اسے بھی عدالت میں نہیں لے جایا گیا, اب اس کی کیا حیثیت ہے ہمیں؟ ارے حیثیت کیا ہے آپ پوچھیں نا, کیونکہ یہ شخص خالد شمیم یہ ہائی پروفائل مرڈر کا ہائی پروفائل مبینہ ملزم سرکاری تحویل میں ہے, قانون نافذ کرنے والوں کی تحویل میں ہے, تو ان اداروں سے اگر FIA کی تحویل میں ہے, اگر ISI کی تحویل میں ہے, جس ادارے کی بھی تحویل میں ہے, جو بھی تحقیق اور تفتیش کر رہے ہیں, اور اگر وفاقی حکومت کی تحویل میں ہے, تو ان سے یہ سوالات آپ کو آفیشلی پوچھنے چاہیے تھے کہ اس ویڈیو کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے, اس کی اونرشپ کیا ہے, آپ نے ریکارڈ کیا اور یہ لیک ہو گیا آپ کی مرضی کے بغیر یا آپ کی مرضی سے لیک ہوا ہے. MQM کے اس میڈیا ٹرائل میں آپ شریک ہیں یا بالا ہی بالا آپ کی بے خبری میں اس طرح کا کوئی بیان باہر آ گیا اور یہ بیان آپ نے, بیان نہیں پیغام آپ نے ریکارڈ کیا, یا یہ پیغام آپ نے ریکارڈ نہیں کیا کسی اور نے کیا اور بالا ہی بالا نکل گیا, یہ تو اور زیادہ ایک سنگین اور حساس مسئلہ ہے جس سے آج ہم قوم کو آگاہ کر رہے ہیں. تو اگر جن ٹاک شوز میں اس پہلو پر بات نہیں ہوئی تو آج ہم اس پہلو پر بات کر رہے ہیں, آج ہم اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں اور اس حوالے سے حکومت وقت سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور جن چینلز پہ یہ پیغام منظر عام پر آیا ان سے بھی یہ سوال ہے کہ سرکاری اداروں کی تحویل میں جو شخص ہے اس کا ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا. اس سوال کا جواب آفیشلی اگر جیو پہ چلا, شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں چلا یا کسی کے پروگرام میں چلا, انہیں آفیشلی حکومت سے اس کی وضاحت آفیشلی مانگنی چاہیے. ادارے کے سربراہ کو حکومت سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ ویڈیو خالد شمیم ان کی تحویل میں ہے, تو وہاں سے یہ بیان, یہ پیغام آیا ہے, تو یہ ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کیا, یہ جواب بھی عوام کو پتہ چلنا چاہیے. اور میڈیا کے جس ہاؤس نے یہ بیان چلایا ہے یہ اس کی اخلاقی, اس کی آئینی قانونی اور اس کی یہ پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یہ سوال کا جواب بھی عوام کو لے کر دے. صرف یہ ویڈیو
چلا دینے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جواب قوم کو چاہیے. میں بھی مانگ رہا ہوں اور میرے ساتھ وہ میڈیا ہاؤس بھی برابر میں میرے ساتھ کھڑا ہو اور یہ سوال حکومت وقت سے، سرکاری اداروں سے اور قانون نافذ کرنے والوں سے یہ سوال پوچھے کہ یہ بیان کس نے ریکارڈ کیا، یہ پیغام کس نے ریکارڈ کیا. پہلا سوال. دوسرا سوال، آخر کس نے خالد شمیم کو یہ اسکرپٹ فراہم کیا کہ وہ یہ مخصوص اسکرپٹ پڑھ کر ریکارڈ کرائے؟ تو بھیا اس کا جواب زیادہ سے زیادہ نام میں آئے گا نا، پر یہ سوال تو کریں، یہ جواب تو لیں کہ ہاں یہ اسکرپٹ نہیں ہے اور دوران تحقیق ریکارڈ ہو گیا تھا. یہ ریکارڈ ہو گیا تھا اور منظر عام پر آ گیا. ہر صورت میں یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے اور میڈیا ہاؤسز کی ہیں جو اس طرح کی پیغام چلاتے تو ہیں لیکن اس کے محرکات، اس کے عوامل اور اس کے سورس اور اس کے جو مقصد اور اس کی ذمہ داری کون اون کرے گا جبکہ حکومت کی تحویل میں ہے. یہ عوام کے سامنے یہ قضیہ سہولت مرزا کے وقت میں تو ہم نے اس کو درگزر کر لیا اور ہم نے اتنے سوالات نہیں پوچھے، لیکن آج ہمارا یہ سوال حکومت سے بھی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ہے اور میڈیا ہاؤس سے بھی ہے. کس نے یہ اسکرپٹ فراہم کیا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال، کس نے یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ٹی وی چینلز کو جاری کیا؟ انہیں پہلی بات تو کیا حکومت نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریکارڈ کیا؟ اور کیا ریکارڈ کیا تو انہوں نے ہی فراہم کیا میڈیا کو، یا ریکارڈ بھی انہوں نے نہیں کیا، کسی اور نے آ کے، فرشتوں نے آ کے بالا ہی بالا ریکارڈ کر لیا اور لیک بھی کر دیا؟ کسی کو تو اس کی اونرشپ لینی ہوگی، یہ جواب دینا ہوگا. اور جہاں ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال پوچھیں آپ بھی حکومت سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، وہیں عدالتوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بھی سو موٹو نوٹس لیں. انسانی حقوق کی تنظیموں، قانون دانوں کا، جو قانون سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹس بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی یہ سوال پوچھیں کہ اس طرح کے بیانات جو زیر حراست ہائی پروفائل مرڈر کے کوئی ہائی پروفائل ملزم ہے، اس کا یہ بیان کیسے باہر آتا ہے اور یہ بیان ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا کوئی عام آدمی یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ عوام جاننا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم جاننا چاہتی ہے. آج ایم کیو ایم سوال رکھ رہی ہے عوام کی جانب سے. ایم کیو ایم بھی عوام ہے اس معاملے میں. ایم کیو ایم نے بھی یہ بیان نہیں، پیغام سنا ہے جو نشر ہوا ہے. تو کیا کوئی عام آدمی یہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرے، پھر مخصوص میڈیا چینلز کو بھی دے اور پھر وہ اس چینل پہ چل بھی جائے اور یہ ساری باتیں تشنا کی تشنا رہیں، جواب طلب کی جواب طلب رہیں؟ تو میرے خیال میں وضاحت طلب کی وضاحت طلب رہے تو یہ چیزیں جواب طلب ہیں، وضاحت طلب ہیں. اس تشنگی کو ختم ہونا چاہیے اور تصویر کا اب وہ رخ بھی دکھانا چاہیے جو اس ویڈیو کے پیغام کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ قدرتی فطری نیچرل سوالات اٹھتے ہیں. بھائی، ایک ہائی پروفائل مرڈر کے ایک اہم ملزم کے پاس حراست کے دوران ریکارڈنگ کی یہ سہولت کا پہنچنا کیا ممکن ہے؟ اور یہ سہولت پہنچی تو کس نے پہنچائی، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ سب کچھ کر کے جو اصل مقدمہ اور کیس ہے اور جو اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی تحقیقات کر رہی ہے، کیا اس پر اثر انداز نہیں ہوا جا رہا؟ کیا ان تحقیقات کو پریجوڈس نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ سیاسی مقصد کے لیے سب کچھ نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ ایم کیو ایم کا ایک اور میڈیا ٹرائل انہی گھسے پٹے الزام میں ایک اور میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا؟ اس کا صرف اور صرف مقصد ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنا، اس کا اس مقدمے کی جو جزویات ہیں، تحقیقات ہیں، عدالتی معاملات ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. یہ صرف ایک مرتبہ پھر قائد تحریک الطاف بھائی اور کارکنوں اور عوام میں
عوام اور کارکنوں سے الطاف بھائی کو دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس طرح کا بیہودہ اور شرانگیز یہ ویڈیو پیغام منظر عام پر لایا گیا ہے. درست ہے غلط؟ تو ریکارڈنگ کی یہ سہولت کیسے پہنچی؟ یہ بھی تو کوئی سوال پوچھے نا, اس کی بھی ہمت کرے بھائی. بہت آسان ہے, کوئی لگی بنی بنائی ویڈیو ہاتھ آ گئی, آپ نے چلا دی, لیکن یار یہ جواب بھی تو ڈھونڈو, یہ بھی تو پوچھو. اور بڑا آپ حق بجانے ہوئے حکومت سے پوچھنے یہ سوالات جو میں نے کیے ہیں, حکومت ہی کو جواب دینے ہیں نا. یہ کہاں سے ویڈیو بنی, کس نے بنائی, حکومت اون کرتی ہے نہیں کرتی ہے, یا حکومت کو بھی نہیں معلوم, اداروں کو نہیں معلوم, کسی اور نے بنا کے چلائی, پھر یہ باہر کیسے آئی, سہولت وہاں کیسے پہنچی. یہ سارے سوالات عدلیہ کے لیے بھی اہم ہے, پاکستان کے نظام انصاف اور قانون کے لیے اہم ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف اور قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے. کیا انصاف اور قانون کے نظام میں اس طرح زیر حراست, زیر تحقیق, زیر سماعت کسی ملزم کا ایسا بیان منظر عام پر لایا جا سکتا ہے؟ جو بیان عدالت میں نہیں پہنچا وہ عوام کی عدالت میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ عدلیہ کی رٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. پاکستان کے قانون اور انصاف کے نظام کی بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہ صرف میرا کام نہیں ہے, یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, پنجاب ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ تمام بار ایسوسی ایشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے سوال کے جوابات بھی لے کر عوام تک پہنچائے جائیں. اور کیا اس سے اس مقدمے کی جو سماعت ہے, پیروی ہے, اس میں جو انصاف کے تقاضے ہیں کیا وہ مجروح نہیں ہو رہے؟ کیا قانون, کیا تحقیقات کو اور انصاف اور قانون کے عمل کو پریجوڈس نہیں کیا جا رہا؟ یہ والی بات بھی تو کرنی چاہیے. کسی وکیل کو لا کر اس کا بھی تو کوئی اسٹیٹمنٹ لیا جانا چاہیے. تو یہ ساری باتیں تو رہ گئی. تو صاف مقصد ہے کہ یہ پیغام ایم کیو ایم کو ملائن کرنے, اس کی ساکھ کو, اس کی امیج کو, اس کو بدنام کرنے, اس کی امیج کو خراب کرنے, اسے ڈیفیم کرنے کے لیے ہے, اور ایم کیو ایم کو کمزور کرنے اور کچلنے کے لیے. یہ اسی سازش کا حصہ ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اب اگر ٹی وی پر اسی طرح عدالتیں سجنے کا سلسلہ شروع ہو جائے اور پھر پاکستان کی عدالتیں بھی یہ فیصلہ کر دیں کہ یہی عدالت ہے, تو پھر آئین اور قانون کی کتابوں کو بند کر دینا چاہیے, شیلفز میں رکھ دینا چاہیے. آئین اور قانون کی کتابوں کا پھر حوالہ نہیں دینا چاہیے. اگر اسی طرح عدالتیں سجنی ہیں ٹی وی پر اور میڈیا ٹرائل ہونے ہیں, تو میرے خیال میں پھر آئین اور قانون کی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فیصلے میڈیا پر ہو جانے چاہیے, صادر ہو جانے چاہیے, مسلط ہو جانے چاہیے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. اب اس کے بعد انصاف لینے کے لیے ہم کہاں جائیں؟ پاکستان کے عوام کہاں جائیں؟ جو معتوب ہیں وہ کہاں جائیں؟ جو مظلوم ہیں وہ کہاں جائیں؟ تو کم از کم میڈیا میں اس بات کا جواب بھی ہمیں ملنا چاہیے. ایسے ہی کسی ٹاک شو اور پروگرام میں اس کا جواب بھی ہمیں میڈیا کو, اب ہم میڈیا سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا نے اپنی ذمہ داری کو آدھے سے بھی کم پورا کیا ہے, باقی آدھی ذمہ داری باقی ہے. ہم اب پرائم منسٹر نواز شریف, وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس ڈرامے کا حصہ نہیں ہے, اگر ہیں تو یہ چلمن کے پیچھے چھپنا چھوڑ دیں, مردوں کی طرح سامنے آئیں, سینہ ٹھوک کر کہیں کہ ہاں ہم اس ڈرامے کے پیچھے آئیں اور اون کریں. 2-2.5 سال سے ہم اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈ رہے ہیں. کسی ٹاک شو میں اب وزیر اعظم کو بھی آنا چاہیے, کسی ٹاک شو میں اب وزیر داخلہ کو بھی آنا چاہیے, اور اس طرح کی ویڈیوز
کہ بننے کے عمل سے لے کر اس کی سہولت کے پہنچنے سے کے عمل سے لے کر اس کے باہر آنے کے عمل تک اور اس کے میڈیا پر نشر ہونے کے عمل تک اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اگر وہ اس ڈرامے کا حصہ ہیں، اور نہیں ہے تو پھر اس سنگین معاملے کا فوری نوٹس لے کر اس بات کی تحقیقات کرانی چاہیے کہ سرکاری حراست میں ہائی پروفائل مرڈر کیس کے اہم ملزم کا ویڈیو پیغام کس طرح ریکارڈ ہوا بھائی، کس نے کرایا بھائی، اور کس کے ذریعے سے یہ ٹی وی چینلز تک پہنچا میرے بھائی؟ یہ سارے سوال کے جواب بھی اب قوم کو چاہیے۔ صرف ویڈیو کے آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو میرے خیال میں کسی کمیشن کو بٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف اور چودھری نثار بیٹھیں، سارے اداروں کو بلائیں جن کی تحویل میں یہ ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کا مقصد، اس کے محرکات، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سرکاری اہلکار اس میں ملوث ہیں ان سے بھی تفتیش کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ تو انتظامیہ کو، حکومت کو یہ کام کرنا ہے کہ اب تحقیقات ہونی چاہیے، یا تو چلمن کے پیچھے نہ چھپے اور سامنے آئے اور اعتراف کریں کہ ہم سب کرا رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو لوگ کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو اب بے نقاب کیا جائے، ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ ہم افواج پاکستان اور پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایف سی کے اعلیٰ افسروں کے خلاف سخت ایکشن کیا ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے بعض افسران اور عناصر جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف اپنے عہدوں اور اداروں کی طاقت کا جس طرح ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کا نوٹس بھی لیں اور ایسا عمل کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی اور قانونی کارروائی کرے۔ جس طرح ایف سی کے 12-14 اعلیٰ سطح کے افسروں کے خلاف ایک اقدام ہوا جس کو پوری قوم نے سراہا، جس کو ہم نے سراہا، ہم سب نے سراہا، اسی طرح اگر یہاں بھی اگر اداروں کی ساکھ کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اداروں کے بارے میں، اداروں کے کردار کے بارے میں، اپنے اختیار سے تجاوز کر کے، تو اس بات کا نوٹس بھی لیا جائے اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ، ایک تو حکومت سے مطالبہ، دوسرا چیف آف دی آرمی اسٹاف سے مطالبہ، اور تیسرا مطالبہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی سرکاری حراست میں ایک اہم ملزم کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کیے جانے اور ٹی وی چینلز پر نشر کے اور ایک ہائی پروفائل مرڈر کے حوالے سے جو ملک اور ملک سے باہر ہونے والی تفتیش پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے، پریجوڈس ہوا جا رہا ہے۔ اس سنگین معاملے کا از خود نوٹس لیں، سو موٹو نوٹس لیں۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس عمل کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں۔ ہم قانون دانوں سے اور عدلیہ، قانون اور انصاف سے تعلق رکھنے والی جو وکلا کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مسئلے کو اٹھائیں اور آواز احتجاج بلند کریں۔ آخر میں ہم آئین، قانون، انصاف، احترام انسانیت، سچائی اور حق گوئی پر یقین رکھنے والے صحافیوں، تجزیہ نگاروں، قلم کاروں، دانشوروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے عمل کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہم ایم کیو ایم کے کارکنان اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں میں
اتحاد برقرار رکھیں اور اس بےہودگی، شرانگیزی اور اشتعال انگیزی پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دشمن عناصر چاہیں کتنی ہی گھناؤنی سازشیں کیوں نہ کر لیں، وہ ایم کیو ایم کو نہ کل ختم کر سکے تھے، نہ آج ختم کر سکے ہیں، نہ آئندہ کبھی ختم کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہمیں بھی بلا وجہ متون نہ کریں، ہمارا بھی وقت ضائع نہ کریں، اور پھر جب آپ کی سازش ناکام ہو جائیں تو خود کو بھی ذلیل اور رسوا نہ کریں۔ یہ میں اپیل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ نہیں، میں نے میڈیا والوں سے بھی پوچھا ہے سوال۔ ہاں، دیکھیں، ایک تو عدالت کو سو موٹو لینا چاہیے، کہیں ہمارے بھی تو وکیلوں کے خرچے بچے نا بھائی۔ یعنی ہر چیز کا ہم نے ہی بیڑا اٹھایا ہے۔ اگر ہم ہر میڈیا ٹرائل کو لے جائیں گے اور چیلنج کریں گے عدالتوں میں، تو آپ بتائیے کہ پھر مطلب یہ کہ وہ وکلا کی فیس اور سارے وکلا کا تعاون، اور یہ کوئی آسان معاملات تو نہیں، انصاف کتنا سستا اور کتنا مہنگا ہے وہ تو آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو میں یہ سب، لیکن ہم نے پھر بھی آئینی اور قانونی مشاورت مکمل کر لی ہے، اور اس معاملے میں ہمارا کچھ ارادہ بن رہا ہے کہ ہم شاید کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ یہ میں ابھی فیصلہ نہیں سنا رہا، لیکن ہمارا ارادہ لگ رہا ہے کہ بن رہا ہے ہمارا ارادہ۔ یار کل ہی تو میں مل کر آیا اسحاق ڈار صاحب سے، اور کل ہی گریوانس ریڈریسل کمیٹی ہے، وفاقی محکموں سے، وزارتوں سے جو لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس پر ہماری بات ہوئی ہے ان سے۔ اب یہ مسئلہ ہم ان کے پاس لے گئے تھے، اب یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا، تو اب ایک اور اسلام آباد کا ٹکٹ کٹائیں گے، پھر جائیں گے، پھر بات کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ پریس کانفرنسوں سے بھی پرویز رشید تو سنا ہے کہ وہ کم از کم تمام سیاسی جماعتوں کی پریس کانفرنس بریفنگ پر نظر رکھتے ہیں، تو میرے خیال میں ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے، مجھے شاید جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ اپنے کردار کو جو ہے وہ واضح کرے کہ وہ اس میں کس حد تک ملوث ہے تو سامنے آئے، نہیں ہے تو جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لائے۔ یہ جائز مطالبہ ہے، آئینی، قانونی، جمہوری۔ اچھا، ایک اور بات، اسی طرح خبر آئی تھی انسانی اسمگلنگ کی، کچھ چینلز پر الزام لگا تھا نذیر حسین یونیورسٹی جیسے پریسٹیجیس ادارے پر اور سن اکیڈمی پر۔ ہم چیلنج کرتے ہیں جن لوگوں نے خبر دی ہے کہ کچھ 600 لوگوں کو جعلی ڈگریاں دے کے باہر بھیجا گیا ہے، تو ہم چیلنج کرتے ہیں، اور ہم اس طرح کی جو خبریں ایم کیو ایم کو متون کرنے، دیوار سے لگانے، اس کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہیں، ہم مسترد بھی کرتے ہیں، اور ہم قانونی چارہ جوئی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں، ہم اس پر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شہداء قبرستان سے بھی اب اسلحہ نکال لیا، اور ایک ایسے ایم کیو ایم کے کارکن کو جس کو 6 اگست کو دبئی سے گرفتار کر کے لایا گیا، جس کے سارے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، پاکستان کی امیگریشن میں اس کے پاسپورٹ پر ٹھپا نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ دبئی کی حکومت نے جب اسے آنے دیا ہوگا تو اس کے پاسپورٹ پر دبئی سے جو ایگزٹ ہے اس پر، اس کا پاسپورٹ پر ضرور ٹھپا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے بھی اگر اتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک نئی سٹوری بنائی جاتی ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ نئی سٹوری بھی بنی ہے ابھی حال ہی میں، یہ جو جلسہ ہوا تھا 25 کروڑ روپے کی لاگت سے، 35 کروڑ کی لاگت سے جو جلسہ ہوا تھا، بہت سے لوگوں کو اس سے بہت ساری توقعات وابستہ تھی، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، میں جلسہ کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس جلسے جن کی توقعات وابستہ تھی میں ان کی بات کر رہا ہوں، شاید ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا 35 کروڑ کے اس جلسے کا عشر دیکھ کے۔ میں ان کو نہیں کہہ رہا خواہ وہ میرے خلاف کوئی بیان دینے لگ جائیں، ابھی تک ایک سیز فائر ہم نے رکھا ہوا ہے، عزت اور احترام کا ایک وہ رکھا ہوا ہے، تو میں ان کو نہیں کہہ رہا، بلکہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے، جو کہ اس جلسے کی ناکامی سے مایوس ہوئے ہیں،
25-35 کروڑ کے جلسے کی ناکامی سے مایوس ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ٹیبل اسٹوریاں بنا بنا کے پھر میڈیا میں یہ سہولت مرزا، پچھلے سال سہولت مرزا کی بھی یہ اسٹوری آئی تھی. آج کوئی میڈیا ہاؤس ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی سہولت مرزا نے جو بیان دیا تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اسے زندگی کی رعایت دینی چاہیے تھی. تا وقت یہ کہ اس کے بیان کے مطابق جو 2 الزامات لگے تھے کہ شاہد حامد کے مرڈر کیس میں صرف سہولت مرزا ہی نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی تھے، جب تک وہ تحقیقات نہ ہو جاتی اور پھر عدالت میں یہ معاملہ نہ چلتا ان نئے ملزموں کے خلاف جس کا بیان سہولت مرزا نے ویڈیو میں دیا، جو کہ اس سے پہلے 2-3 بیانات میں نہیں تھا. تو یہ بھی سو موٹو نوٹس تو لینا چاہیے کہ سہولت مرزا کو پھر اس کے باوجود بھی پھانسی دے دی گئی. تو صرف میڈیا ٹرائل ہی تو ہوا، اس کے نتیجے میں وہ شاہد حامد کی تحقیقات تو آگے نہیں بڑھی ہے یا نہیں ہے. اس نے انڈیا کا الزام بھی اس نے بھی کہا سہولت مرزا نے، تو سہولت مرزا تو ایک امپورٹنٹ گواہ تھا، اس حوالے سے اس سے بھی ثبوت و شواہد لے کر یہ معاملات بھی عدالت میں چلنے چاہیے تھے. تو عدالت میں تو کوئی معاملہ نہیں چل رہا، سارے معاملات ٹی وی پہ چل رہے ہیں، وہیں سیٹل ہو رہے ہیں، میڈیا کی عدالت سجتی اور وہاں فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں میں میڈیا کے جو سینئر بڑے معروف پیشہ ورانہ جنہوں نے صحافت کی پوری زندگی، میں ان سینئر صحافی سے کہتا ہوں کہ اب انہیں بھی میدان عمل میں آنا چاہیے، انہیں بھی اب آ کر اپنا حق ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو یہ جھوٹی ٹیبل اسٹوریاں دی جاتی ہیں اور چل بھی جاتی ہیں اور چلائی بھی جاتی ہیں، وہ بھی کم از کم اپنا کردار ادا کریں. ایسی اسٹوریوں کی جو بنیاد ہے، اس کے پیچھے جو شر انگیزی ہے اس کو ایکسپوز کرنے میں کم از کم ہم اکیلے، ہم تو فریق ہیں، ہم کریں گے تو ہماری بات میں اتنا وزن نہیں ہوگا. اگر اب پیشہ ورانہ صحافت کرنے والے لوگ بھی اور ایماندارانہ غیر جانبدارانہ صحافت کرنے والے لوگوں کو بھی اب آگے آنا چاہیے. تو یہ اور پھر یہ جو نئی اسٹوریاں چل رہی ہیں میں اس کو بھی مسترد کرتا ہوں. اور یہ جو جعلی ڈگریوں کی بات ہوئی اور انسانی اسمگلنگ کی، یہ بھی بیہودہ اور شرانگیز الزام ہے اور من گھڑت اور بے بنیاد الزام ہے. اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا اس کی. ہاں، اور ظاہر ہے کہ جو ٹاک شوز میں لوگ کر رہے ہیں، جو اینکرز یہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں یہاں پوری نہیں ہوتی، بلکہ جو آج کی پریس کانفرنس میں جو ہم نے کانٹینٹ رکھا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور پھر اس کو بھی اس حقیقت کو بھی باہر لایا جائے جو عموماً آج تک نہیں آ سکی ہے. کچھ لوگوں نے کوشش کی، حامد میر نے کوشش کی، کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، عمر چیمہ نے کی ہے، حامد میر نے کی ہے. تو یہ اب جو باقی جو نئے اینکرز ہیں انہیں بھی کچھ سوچنا چاہیے. جی دیکھیں، خدا پاک کی قسم میری سوچ میں اور یادداشت میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ کسی کی بکری میں نے چرائی ہو. وہ بکری چوری کے بھی مقدمے بنتے تھے. کسی کی ٹوپی چرائی ہو اور ٹوپی چوری کے مقدمے بھی بنتے تھے. ہے کسی کی بیلٹ چوری کی ہو اس کے مقدمے بھی ماضی بنتے تھے. یا کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو ہے نہیں، وہ پھر آپ جس طرح چاہیں اس کو انٹرپریٹ کر لیں. یعنی ہم نے اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام نہیں کیا جہاں تک ہم سمجھتے ہیں. ہاں، ہم نے یہ کہا کہ انفرادی طور پر اگر لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، کوئی ایسا ملزم ہے جس کے خلاف ٹھوس ثبوت و شواہد ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جو ملیٹنٹ ہے، تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہو. ہم تو خود اس میں آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم خود معاشرے کو، ملک کو اس افریط سے، لاقانونیت کی، جرائم کی، دہشت گردی کی اور تشدد کی افریط اور لعنت سے ہم نجات دلانا چاہتے ہیں. تو یہ ہم جی، اور ہم آڈ مین آؤٹ ہیں. ہم شاید مڈل کلاس، ورکنگ کلاس، پڑھا لکھا عمل ہیں، شاید
پاکستان کے اسٹیٹس کو کے لیے ہم ہی سب سے بڑا خطرہ ہے. جو لوگ پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے مروجہ فرسودہ گلے سڑے سیاسی نظام کے جمود کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کو کسی حال چین سے بیٹھا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک دریا کے پار اترا میں نے دیکھا. تو ہمارے لیے تو ایک چیلنج ختم ہوتا ہے, دوسرا چیلنج آ جاتا ہے. میں کھرا کھرا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سیاسی برادری کی بے حسی ہے, ایم کیو ایم کے خلاف اتنی کھلم کھلا ماورائے آئین اقدام ہو رہے ہیں, اتنے کھلم کھلا ایم کیو ایم کے خلاف آئین اور قانون کی آئے دن خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم کے کارکنوں کو, حامیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے روزانہ محروم کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے قائد کی زبان بندی کر دی گئی ہے, ان کے اظہار رائے کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے. آئین کے آرٹیکل 19 میں ان کا بولنے کا حق, میڈیا پر آنے کا حق, لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا حق چھین لیا گیا ہے. اس پر بھی اگر یہ جو بے حسی ہوگی تو اس بے حسی کا خمیازہ صرف ہم نہیں بھگتیں گے, بلکہ یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی اپنی اپنی بے حسی کا خمیازہ بھگتیں گی. یہی کھرا سچ ہے, اور یہ بائی ڈیفالٹ ان کی کوتاہیاں شمار ہو جائیں گی کہ اس بے حسی سے لوگوں کا اعتماد سیاسی جماعتوں پر سے اٹھ جائے گا. ایک خلا پیدا ہوگا جو کہ سیاسی جمہوری عمل کے لیے زہر قاتل ہوگا, نقصان کا باعث ہوگا. تو یہ ماحول بائی ڈیفالٹ بے حسی کی وجہ سے بن رہا ہے سیاسی برادری کی, اور شاید اس سے اس کے پس پردہ بھی بعض عناصر ہوں جو بائی ڈیزائن بھی ایسے حالات کو ہوا دے رہے ہیں. میں نے دونوں باتیں کر دی. ہاں, اس کا بھی اس پر یہ ہے کہ ایک بات اس سے بھی سامنے آ گئی اور واضح ہو گئی. بہت اہم سوال پوچھ لیا آپ نے, اچھا کیا, کہ جو ہمارے منحرفین جنہوں نے ایک جماعت بنائی اپنی نئی, اس کا مطلب اس بیان کا کم از کم یہ حصہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے جس منحرف نے نئی جماعت بنائی ہے اس کا تعلق عمران فاروق شہید بھائی کے ہائی پروفائل مرڈر کے ایک اہم ملزم سے 2010 میں جب عمران فاروق بھائی کی شہادت ہوئی تھی, جب ان کی تدفین ہوئی تھی, تو اس موقع پہ غالباً خالد شمیم نے منحرف نمبر 1 سے رابطہ کر کے یہ بات بتائی تھی, اور اس کو دوبارہ کہا کہ جو آپ نے بات بتائی تھی میں نے فلاں فلاں جگہ پہنچا دی, اب آپ بھی اس کی تصدیق کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک شوز کرنے والوں کو, جہاں ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کہا کہ وہ بھی اس معاملے کو کلیئر کریں, اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ یہ ہے کیا, میڈیا سے کہا وہ بھی مزید آگے اس کی وضاحتوں کو لے, اور ہم نے حکومت سے بھی کہا اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہ ملوث ہے یا نہیں ہے تو بتائے کون ہے. تو پھر میرے خیال میں یہ جن کا نام آیا ہے اس بیان میں, الطاف بھائی اور محمد انور کے علاوہ, تو پھر اس سے بھی پوچھا جائے کہ آپ تو پھر رابطے میں تھے. یہ جو مبینہ ملزم ہے خالد شمی, اس کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا, تو اس کی کہانی کیا ہے. اب یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے.
بہت شکریہ.